الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد. ایک وقفے کے بعد ناجل اللہ کے اس درس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. گزشتہ سیشن میں عرضی کیا گیا تھا کہ نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داری، دو چیزیں عرض کی تھیں، خلاصے کے طور پر ان کو پیش کرتا ہوں کہ سب سے پہلی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم خود نہج البلاغہ کو، چونکہ ہمارا موضوع نہج البلاغہ ہے، ورنہ کوئی اس سے یہ نہیں مقصد ہوتا کہ ہم قرآن مجید کو یا فرامین جناب پیغمبر اکرم کو کم اہمیت سمجھتے ہیں. بات ہوتی ہے موضوع کی. مثلا ہم اگر محرم کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جناب امیر علیہ السلام کے معاذ اللہ ان کو فراموش کر رہے ہیں. اکثر افراد جو ہم اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں کہ آپ یہ چیز بیان کر رہے ہیں وہ نہیں بیان کر رہے، تو ہر چیز کی اپنی اپنی موقعیت ہوتی ہے. اور اس گھرانے کا تعلق جو ہے وہ ایسا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ تو یوں یہ جڑے ہوئے ہیں کہ پیغمبر اکرم کی اگر آخری اوقات کی وصیتیں آپ دیکھو تو وہ 28 سفر کے ایام گزرے ہیں. اگر آپ ان وصیتوں کو دیکھیے تو پیغمبر اکرم نے اس حدیث کو اور ان الفاظ سے ملتے جلتے الفاظ کو بار بار دہرایا ہے. انی تارک فیکم الثقلین، میں آپ کے درمیان دو گراں بہا، دو ہم وزن، دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اہل بیت. اب اس انداز سے جب ہم محمد و آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں تو یعنی وہی جو قرآن مجید کی تعلیمات ہمیں محمد و آل محمد نے بتلائی ہیں، اس حوالے سے ہم ان تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہیں. تو نہج البلاغہ کی اہمیت یا نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے، چونکہ ہمارا موضوع نہج البلاغہ ہے، اس لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نہج البلاغہ کتنی مہم کتاب ہے. پھر بارہا عرض کر چکا ہوں، اور جہاں تک یہ سلسلہ ہمارا جاتا ہے ممکن ہے کچھ نئے سامعین ہوں تو ان کے لیے یہ بات دہرا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ کوئی جناب امیر علیہ السلام کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ جناب امیر علیہ السلام نے اس کو تحریر کیا اور جیسے صحیفہ سجادیہ امام نے لکھوائی ہے کتاب، یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ائمہ نے املا کرائی ہیں. لیکن یہ نہج البلاغہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کے فرامین میں سے جناب سید رضی نے کچھ چیزیں جمع کی ہیں، اور سید رضی کی جمع میں دو چیزیں مد نظر رہیں. یہ نہج البلاغہ جو مطالعہ کرنے والے افراد ہیں وہ متوجہ رہیں کہ سید رضی نے ایک تو چونکہ نام اس کا نہج البلاغہ رکھا ہے اور خود واضح فرمایا ہے کہ ہم جناب امیر علیہ السلام کی کلام کے فصاحت و بلاغت کو مد نظر رکھے ہوئے تھے. یعنی ایسے نہیں ہے کہ جناب سید رضی نے جناب امیر علیہ السلام کے مواعظ و نصائح کو پیش کیا ہو. یہ بڑا ایک باریک پوائنٹ ہے نہج البلاغہ کے حوالے سے کہ سید رضی نے وہ فرامین جناب امام لکھے ہیں جن میں عربی ادب کے اعتبار سے، عربی کلام کے اعتبار سے ایک بلند مقام ہے. ویسے تو ہر کلام جناب امیر علیہ السلام کا بلند ہے، لیکن اس میں سے بھی سید رضی نے بعض انتخاب کیے ہیں. اور اب میں اس کو اگر یوں کہوں کہ جو مواعظ کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے، زبان کو فقط مد نظر رکھتے ہوئے سید رضی نے جمع کیا ہے، اس کا کیا مقام ہے. اب جو الگ مواعظ بیان کیے ہیں جناب امیر علیہ السلام نے، وہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ فرمایا کہ میں نے آپ کو ایسے نصیحتیں کی ہیں جیسے انبیاء نے اپنی امتوں کو کی ہیں. اب یہ جناب امیر علیہ السلام کا مشہور فرمان. تو ایک تو سید رضی کا یہ انتخاب جو ہے وہ فقط فصاحت و بلاغت کے حوالے سے. دوسرا یہ ہے کہ سید رضی نے پھر، اور اس پہ بعض لوگ جو ہیں یہ اپنے لیے مشکل سمجھتے ہیں کہ سید رضی نے ایک مشکل ہمارے لیے کھڑی کر دی ہے. وہ کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے جو فرمان جاری فرمایا اور اس میں سے سید رضی خصوصیت کے ساتھ کچھ جملات لے لیتے ہیں
اور پھر درمیان میں کچھ جملات کو چھوڑ جاتے ہیں. یعنی سید رضی خطبات کے درمیان سے بھی پھر چیزوں کو انتخاب کر رہے ہیں. اور یہ بعض علماء کو اس پہ مشکل لگتی ہے کہ ایک خطبہ ہے، اس خطبے میں سے مثلا 2 پیراگراف 3 پیراگراف جناب امیر علیہ السلام نے لیے، جناب سید رضی نے جناب امیر علیہ السلام کے لیے، اور پھر 1-2 پیراگراف چھوڑ کے پھر فرمایا منہا، جناب امیر علیہ السلام کے اس خطبے میں سے یا جناب امیر علیہ السلام کے کلام میں سے ایک کلام یہ ہے. اب اسی وجہ سے یہ پوائنٹ بھی ذرا نہج البلاغہ پہ جو لوگ نظر رکھتے ہیں، نہج البلاغہ کے خطبات میں کچھ فرق ہے. وہ فرق کیوں ہے؟ نمبروں میں. یعنی نمبرز جو ہیں وہ مثلا کسی نے کہا 238 ہیں، کسی نے کہا 241 ہیں، کسی نے کہا 242 ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ سید رضی نے ایک کلام لیا، ایک خطبہ لیا اور اس کو پھر درمیان میں چھوڑ دیا، آگے فرمایا منہا. اب یہ منہا سے مراد آیا وہی خطبہ ہے کہ اس خطبے کا ایک حصہ ہے یا جناب امیر علیہ السلام کے کلام کا ایک حصہ ہے. اس کو پھر منہا سے بعض افراد نے اشتباہ کیا ہے یا اس کو الگ ایک خطبے کا نمبر دے دیا ہے. یہ وجہ ہے کہ خطبے میں جو ہے وہ نمبرز کا کبھی کبھی فرق پڑتا ہے. تو بہرحال جناب امیر علیہ السلام کے اس کلام کی اہمیت، نہج البلاغہ کی اہمیت کے حوالے سے کہ سید رضی نے بڑے اس محنت کے ساتھ اس کو جمع کیا ہے، لیکن مد نظر سید رضی کے یہ تھا. البتہ اب ایک کتاب سامنے آئی ہے اور بہت سارے علماء نے اس پہ محنت کی ہے کہ جہاں جہاں اصل جو اس کے ماخذ ہیں ان ماخذ سے، ان اصل ریفرنسز سے لے کے انہوں نے مکمل خطبات نقل کیے ہیں. البتہ ایک چیز جو اس ہفتے مجھے بہت اچھی لگی اور وہ آپ حضرات کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ نہج البلاغہ کے یہاں UK میں سب سے بڑا جو اعتراض ہوا وہ اکتوبر 1950 میں ایک اسلامک ریویو، یہ جو ووکنگ میں ہے مسجد شاہ جہان، اس مسجد کا ایک میگزین نکلتا تھا اسلامک ریویو. اب اسلامک ریویو میں مختلف اسکالرز جو ہیں وہ اپنے اپنے آرٹیکلز لکھتے تھے. اکتوبر 1950 کا ایک آرٹیکل ہے، عراق کے ایک پروفیسر تھے یہاں، وہ کسی یونیورسٹی میں، سویس یونیورسٹی میں ظاہراً وہ پروفیسر رہے ہیں. ان کا نام ہے صفا عبدالعزیز الخلوسی. وہ مشہور جو ہیں وہ S.A. خلوسی ہے، صفا عبدالعزیز خلوسی. خلوسی نے جو ہے وہ بہت اشعار لکھے ہیں، ناولز لکھے ہیں اور سیاسی طور پہ بھی ایک مشہور شخصیت تھی. عربی ادب پہ اس نے کام کیا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کی PhD بھی جو ہے وہ عربی ادب کے اعتبار سے تھی. یہ اکتوبر 1950 میں ایک آرٹیکل لکھتا ہے، کوئی 4 صفحات کا آرٹیکل ہے اس اسلامک ریویو میں، اور اس نے نہج البلاغہ پہ 8 اعتراض کیے اور 8 اعتراضات جو ہیں اس کے پھر پاکستان کے میگزینوں میں بھی اس کی اردو ٹرانسلیشن شائع ہوئی اور لوگوں نے اس کو بہت اچھالا. اور پھر ہمارے علماء نے جب اردو میں اس کی ٹرانسلیشن ہوئی پاکستان میں بر صغیر میں تو اس کا جواب بھی دیا. اب یہ کافی دقت کے بعد اور کافی ٹائم کے بعد یہ چیز جو مجھے سامنے آئی وہ یہ کہ اس نے حوالہ دیا ہے کہ ابھی ایک انگلش میں نہج البلاغہ کی ٹرانسلیشن ہوئی ہے جو ہم تک پہنچی ہے، اور انہوں نے نہج البلاغہ کو بہت اہمیت دی ہے، جبکہ نہج البلاغہ جو ہے وہ کلام علی نہیں ہے یا کلام علی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اس کا زیادہ حصہ کلام علی نہیں ہے. اس قسم کے اس نے اعتراض کیے. میں جو چیز ایک تو یہ خلوسی کا وہ آرٹیکل، اور انہی دنوں میں نے پرنٹ کیا تو اس کو غور سے دیکھا تو جو چیزیں سامنے آئی وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس نے ایک حوالہ دیا کہ انگلش میں نہج البلاغہ کی ٹرانسلیشن ہوئی.
اب میں اس کو یوں کہوں نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں کے عنوان سے کہ خلوصی ایک عراقی تھا اور خود نجف اشرف میں اس کا کچھ ایک تعلق رہا ہے کچھ بزرگان سے، شیعہ سنی کا جو سلسلہ تھا، تو نجف میں بہرحال کچھ شیعہ علماء کے ساتھ اس نے مل کے کام بھی کیے اور بعض وہاں کی یونیورسٹیوں میں اس کی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں۔ اب دیکھیے کہ ایک عرب جو ہیں وہ 1950 میں آ کے اعتراض کب کرتا ہے نہج البلاغہ پہ؟ جب نہج البلاغہ کی انگلش ٹرانسلیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد بڑے عجیب سے جو ہیں وہ چیزیں بھی ہیں، مثلا وہ کہتے ہیں شیکسپیئر جو ہیں وہ شیکسپیئر اصل میں جو ہیں وہ عرب تھا اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں اس میں، اور اس نے بہت ساری چیزوں کو ثابت کیا۔ بہرحال جو چیز تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک عرب جو ہے وہ آپ نے نہج البلاغہ عربی میں پڑھا ہوگا، مدت ہوئی، آپ اتنے عربی کے ماہر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، تو یہ تو ایک عربی ادب کی ایک عظیم کتاب ہے، وہ پڑھی ہوگی۔ اعتراض کرنے کا 1950 میں، اور وہ بھی ایک میگزین جو یہاں UK میں شائع ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اعتراض کرنے کا مقصد کیا بنتا ہے؟ جو واقعہ نقل کر رہا ہوں وہ فقط اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں کہ جب اس نے دیکھا کہ ایک زبان جس کا میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہوں، اس لیے کہ عربی تو بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ایک عرب ہونے کے حوالے سے میں اس کو اہمیت دیتا ہوں کہ میں انگریزی بہت جانتا ہوں، تو اب جب انگریزی نہج البلاغہ سامنے آیا تو اس کو تکلیف ہوئی کہ کلام امیر المومنین اب عربی سے آگے بھی پھیل رہا ہے، تو اس نے یہ اعتراضات کیے۔ ایک بات، دوسری بات جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نہج البلاغہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ ذرا خلوصی نے تو فوراً جو ہے وہ 8 اعتراضات کیے، وہ اعتراضات میں کئی دفعہ نقل کر چکا ہوں اور 1-2 پوائنٹس جو ہیں وہ عرض کروں گا۔ اب دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ایک نہج البلاغہ کا حوالہ دیا کہ ابھی ایک نہج البلاغہ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انگلش میں نہج البلاغہ کی پہلی ٹرانسلیشن سید جعفری عسکری نے کی ہے برِ صغیر سے، اور وہ کراچی سے شائع ہوئی ہے، وہ 1960 میں پہلی، اس کی نومبر 1960 میں یہ پہلا اشاعت ہوتی ہے عسکری جعفری مرحوم کی۔ البتہ اس میں کلمات کسار جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں، 200 کے قریب ہیں اور اس میں سے کم ہیں۔ یہ پھر اس کے بعد جو اس وقت زیادہ شائع ہو رہی ہے وہ سید علی رضا کی ٹرانسلیشن ہے، یہ بھی کراچی سے شائع ہوتی ہے اور یہ ظاہراً 1971 میں شائع ہوتی ہے، پہلا اس کا ایڈیشن جو 1971 میں آتا ہے۔ اب مجھے یہ دقت ہوئی کہ ہم نے تو اب تک جو دیکھی ہیں نہج البلاغہ کی انگلش ٹرانسلیشن تو وہ یا سید عسکری جعفری کی ہے یا سید علی رضا کی، اور یہ تو 60 کے بعد آئی ہیں، تو یہ اس نے کس نہج البلاغہ کو سامنے رکھا؟ اس سے پہلے جو ہے وہ نہج البلاغہ اردو میں تو شائع ہو چکا تھا، لیکن انگلش میں اب اسی خلوصی کی مضمون کو دیکھتے ہوئے میں متوجہ ہوا کہ 1950 میں ایک نہج البلاغہ جو ہے وہ شائع ہوتا ہے، اور یہ نہج البلاغہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے کہیں 1943 میں، اور اس کی پرنٹنگ جو ہے وہ 1950 میں ہوتی ہے، یا پھر اس تک وہ نہج البلاغہ اس وقت، یہ درمیان میں مجھے نہیں معلوم ہوا، اس لیے کہ ٹرانسلیشن کے اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہے 1943، اور پھر اس نے حوالہ دیا 1950 کا، یا یہ ہے کہ اس کو 1950 میں یہ نہج البلاغہ انگلش والا ملا، یا پھر وہ بعض اوقات پرنٹنگ میں دیر ہوتی ہے، وہ پرنٹ 1950 میں آ کے ہوا۔ اس کا ایڈیشن کا سلسلہ جو ہے وہ بڑی دقت کے بعد، وہ ہیں الحاج محمد علی سلمن۔ اب یہ سلمن کیا ہے؟ یہ انڈیا سے ہیں، بمبئی سے ان کا تعلق ہے، امریکہ میں یہ رہے ہیں، اور نہج البلاغہ کا انگلش میں سب سے پہلے مکمل ترجمہ جو کیا ہے وہ ان کا ترجمہ ہے، الحاج محمد علی سلمن۔ اب بمبئی سے ان کا انہوں نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی، اور اس آرگنائزیشن کے تحت اور کتابیں بھی شائع ہوتی ہیں، اور یہ نہج البلاغہ بھی شائع ہوتے ہیں۔ اور یہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ
نہج البلاغہ یہ جو ایک آدمی نے وہ خود کہتے ہیں اس میں کہ میں نے 5 سال کی محنت کی ہے۔ اب ہم جیسے افراد کو بھی جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نہج البلاغہ کے بارے میں معلومات ہیں، تو خود مجھے تعجب ہوا کہ اب تک ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ نہج البلاغہ کی انگلش ٹرانسلیشن اس سے پہلے بھی ایک تھی۔ اور پھر جو اس کو تلاش کرنا شروع کیا تو اب اس کی بڑی ہی محدود کاپیاں ہیں۔ یہ آغا خان یونیورسٹی میں کہیں ایک اس کا نسخہ ہے، اور شاید حیدرآباد میں کہیں اس کا نسخہ ہے۔ ابھی تلاش کرتے کرتے بہرحال ایک نسخہ ہمیں سوئٹزرلینڈ میں کسی کے پاس ملا ہے، اور کافی قیمت سے اس نے دیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 4-5 دنوں میں وہ ہمیں مل جائے گا۔ یہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ اس کی کل انہوں نے 50 کاپیز جو ہیں وہ شائع کرائی ہیں، اور پھر دوسری دفعہ اس کی پرنٹ کی بھی نوبت نہیں آئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہج البلاغہ اور ہماری ذمہ داریاں، کم از کم میں نے گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بتلائیں کہ نہج البلاغہ ہے کیا، اور پھر نہج البلاغہ میں ہے کیا۔ 2 چیزیں ہیں اس میں، نہج البلاغہ ہے کیا اور نہج البلاغہ میں ہے کیا۔ تو بہرحال یہ نہج البلاغہ کے بارے میں تو مختصراً ابھی مثلا میں ایک کافی ٹائم سے تلاش کر رہا ہوں، شیخ محمد عبدہ، یہ شیخ محمد عبدہ جو ہیں وہ انہوں نے ظاہراً ان کی رحلت 1900 کے قریب جو ہے وہ ہوتی ہے، اور انہوں نے نہج البلاغہ پہ بہت کام کیا۔ ان کا اپنا حاشیہ ہے، پھر جو ان کے ارد گرد والے تھے اور جو ان کے یعنی عظمت کے قائل تھے، انہوں نے بھی پھر حاشیہ لکھا۔ ابھی ایک محمد محی الدین عبدالحمید ہیں جنہوں نے نہج البلاغہ پہ حاشیہ لکھا، اور شیخ محمد عبدہ کے حاشیے کو بھی انہوں نے باقی رکھا ہے۔ میں تلاش میں ہوں کہ وہ کہیں سے مل جائے۔ اصفہان کی کسی لائبریری میں پتہ چلا ہے کہ وہ موجود ہے، شیخ محمد محی الدین عبدالحمید کا حاشیے کے ساتھ نہج البلاغہ۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمارا وہ سرمایہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیں اس تک دسترس ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی نہج البلاغہ کے خلاف بڑی شدت سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ بارہا عرض کر چکا ہوں۔ ایک مثلا ان میں سے یہ ہے کہ کراچی کے ایک دارالافتاء، یعنی جہاں بعض مفتی حضرات بیٹھتے ہیں، وہاں سے سوال کیا گیا کہ نہج البلاغہ کا پڑھنا کیسے ہے۔ وہ نیٹ وغیرہ پہ بھی آپ جائیے تو وہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عام افراد کے لیے نہج البلاغہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کو آپ دیکھیے کہ نہج البلاغہ پہ اعتراضات آپ 100 کیجئے، لیکن نہج البلاغہ کی تعلیمات سے انکار نہیں ہے۔ تو نہج البلاغہ کو عام کرنا ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے سرفہرست ذمہ داری یہی ہے، اور میں گزشتہ دنوں میں کہیں عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیے اس دور میں تشیع کی زینت ہیں آیت اللہ خمینی، یعنی جنہوں نے ایک نئے انداز سے شیعیت کا تعارف کرایا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے اختتام پہ جب فخر کرتے ہیں تو ان فخر والی چیزوں میں سے ایک ہی ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے امام کا کلام ہے، صحیفہ سجادیہ ہمارے امام کا کلام ہے۔ تو یہ خود ایک فخر ان کا یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے لیے قابل فخر چیزیں جو ہیں وہ یہ ان میں سے ایک نہج البلاغہ ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو سمجھنا اور اس کی اہمیت کو جاننا یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ نہج البلاغہ کو جب ہم اہمیت کو جانتے ہیں تو اس کی جو تعلیمات ہیں اس کی اہمیت کو بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ اب بزرگان کے کلام الہی کی کا کمال یہ ہے کہ اس کا ایک جملہ، اس کا ایک حصہ آپ کی زندگیوں کو بدل دے۔ ذرا اس پہ پوائنٹ اور فرمائیے گا، قرآن مجید کا کمال کیا ہے؟ یا با کمال افراد کے کمال یہ نہیں ہوتے کہ وہ 2-2 4-4 گھنٹے کے لیکچر دیتے رہیں اور اس میں نہیں، با کمال شخصیت کا با کمال موعظہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی کسی ایک اصول کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو وہ انسان کی زندگی کے کمال کے لیے راہیں معین کر دیتا ہے۔ اب درجنوں واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے لوگوں کی زندگیاں بدلیں۔
पैगम्बर अकरम जैसे मशहूर मसल बारहा मैं भी अर्ज़ कर चुका हूँ, पैगम्बर अकरम के पास एक देहाती आता है और आके कहते हैं या रसूलल्लाह मुझे कुरान पढ़ाइए। पैगम्बर अकरम किसी को कहते हैं इसको कुरान पढ़ाइए। जब वो उसको आयत पढ़ाते हैं मैं यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, और वो कहता है शुक्रिया बहुत जनाब, और वो पलटने का इरादा करता है। असहाब हंसते हैं कि एक आयत इसके लिए काफ़ी हो गई। पैगम्बर अकरम ने उसकी पुष्ट पे नज़र करते हुए फरमाया कि रजअ फ़क़ीहन, कुरान को बड़ी गहराई से समझ के। फ़क़ीह का क्या माना होता है, यानी फ़क़ीह वो जो दीन को गहराई से समझे। रजअ फ़क़ीहन, पैगम्बर अकरम उस देहाती को कहते हैं एक आयत सुन के ये दीन को गहराई से समझ के पलट रहा है। यानी जो बाकमाल हस्तियों की कलाम होता है वो कलाम भी बाकमाल होता है, एक कलमा जो है वो ज़िंदगी को बदल सकता है। उनको ये भी मालूम होता है कि कौन सा एक कलमा हमने कौन सी जगह पे और कौन से अफराद के सामने कहना है। अभी फिर ये कुरान मजीद के आयात के अलावा पैगम्बर अकरम के दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ऐसे। अब मसलन जनाब सैयद शुहदा के मुतालिक जो जनाब हुर को हुर बनाया है, तो हकीकत में जनाब हुर उस बेस पे हुर बने हैं कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक फरमान को उन्होंने दिक्कत से समझ लिया, और वो क्या है कि आपकी वालिदा ग्रामी कौन है। बात इससे जो है वो जब चूँकि जनाब इमाम अलैहिस्सलाम ने जनाब हुर के लिए जब वो लफ्ज़ कहे कि आपकी माँ आपके गम में रोए, तो फिर जब हुर की माँ का जिक्र किया तो अब हुर को सोचना पड़ा, और फिर उसी सोच ने जनाब हुर को जनाब सैयद शुहदा का ग़ुलाम बना दिया। या जनाब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वो मशहूर किस्सा जो बुशे हाफी के मुतालिक है, वो भी तो एक ही जुमला था। अब कहाँ क्या कहना है, ये कमाल वाली हस्तियों का कमाल होता है। और नाजुल बलागा का कमाल अगर मैं ये कहूँ कि दो शख्सियात की जुमले जो है वो नकल करता हूँ। एक तो जाहिज़ वो शख्स है कि जो सबसे कदीमी कलाम जिसका जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से नकल है। जाहिज़ के 100 कलिमात, और जाहिज़ के 100 कलिमात, ये जाहिज़ की रहलत होती है 255 हिजरी में, यानी जिस साल जनाब इमाम असर की विलादत होती है, ये जाहिज़ की उस साल वफ़ात होती है। जाहिज़ के बहुत सारी किताबें हैं, उसकी 2 जिल्दों में एक किताब शाये हो रही है अल बयान व तबयीन, और वो लुगत के माहिरीन, अरबी के माहिरीन के ज़िक्र करता है। और वहाँ एक जुमला जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का कि कफ़ा बिल मर्इ जहलन अन ला यअरिफ क़द्रह, कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का ये जुमला कि इंसान की जहालत के लिए यही काफ़ी है कि वो अपनी कद्र को न जाने। ये नाजुल बलागा के 2-3 दफ़ा ये जुमला मुख्तलिफ अल्फाज में तकरार हुआ है। तो ये नाजुल बलागा का एक जुमला नकल करके जाहिज़ कहता है कि अगर मेरी इस 2 जिल्दी किताब में और कुछ न हो, फ़कत एक जुमला ही हो, तो ये यानी उस पूरी 2 जिल्दी किताब के बराबर है। लिहाजा हम ये कह रहे हैं कि, और गुज़श्ता सेशन में मैंने तफसील से अर्ज़ किया था कि अगर हम ये कहें कि नाजुल बलागा से एक जुमला हमें लेना है, तो एक एक जुमला लेके इंसान अपनी ज़िंदगियों के लिए, ये जाहिज़ का जुमला जो है वो कफ़ा बिल मर्इ जहलन ला यअरिफ क़द्रह, इंसान की जहालत के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी कद्र को न जाने। ये हालक मुरान लम यअरिफ क़द्रह, ये कलिमात के सार में नंबर 149, इसमें इसने कहा है कि जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हलाक हो गया वो शख्स जो अपनी कद्र और अपनी अहमियत को नहीं जानता। 149 कलिमात के साथ। तो इस हवाले से एक जुमला जो है वो इतना भारी, और एक जुमला और जो इस दौर के एक अजीम शख्सियत जिन्होंने 27 जिल्दों में नाजुल बलागा की शरह लिखी है, अल्लामा शेख मोहम्मद तकी जाफरी, उनका जुमला है, वो एक जुमला नाजुल बलागा का नकल करते हैं, और वो जुमला बड़े कमाल का जुमला है।
امام فرماتے ہیں اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ واقعی یہ جملہ جو ہے اس میں انسان اگر غور کرے کہ امام کی دوسروں کو چاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی علی علیہ السلام کسی سے دوستی رکھتے ہیں، کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، تو وہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں تم مجھے اپنے لیے چاہتے ہو لیکن میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ اب ہم علی علیہ السلام کو چاہتے ہیں، علی علیہ السلام ہمارے آخرت کے مددگار ہوں گے، دنیا کے مددگار ہوں گے، جنت کے لیے ہمارے لیے رہنما ہوں گے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن ہم اپنی سہولت کو مد نظر رکھ رہے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اریدکم للہ، میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں۔ اور اس جملے کی شرح میں شیخ تقی جعفری فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ایک ایسا ہے کہ اس کے برابر کا نہج البلاغہ میں اگر کہیں کہ ایک ہی جملہ یہ ہوتا تو یہ کافی تھا کہ علی علیہ السلام کی چاہت کس پہ؟ اریدکم للہ۔ تو یہ جملات ایک ایک جملات لے کے ہم نہج البلاغہ کی اہمیت کو اگر سمجھیں تو ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ کیا ہے، نہج البلاغہ میں کیا ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے عرض کیا تھا چند فرامین امام کے حوالے سے کہ، اور میں ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا محبت علی کے تقاضے، میں نے وہ کہاں وہاں کوئی 25-26 چیزیں لکھی ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے پسند کی ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے، دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کو کس سے محبت ہے، یہ تقاضا محبت ہے۔ پھر ہم نے اس میں کیا کہ جناب امیر علیہ السلام کو کس سے محبت ہے وہ دیکھیے اور پھر اپنا امتحان کر لیجئے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم امتحان کریں ہمیں بھی انہی سے محبت ہے یا نہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی کتاب ہے خدا کی پسند اور ناپسند، یہ میں نے ایک کتاب چھوٹی سی دیکھی ہے کہیں، خدا کی پسند اور ناپسند۔ انہوں نے البتہ الفاظ جو ہیں وہ فقط قرآن مجید سے وہ نقل کیے ان اللہ یحب، اور بہت ساری جگہ پہ قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یحب۔ اب وہ یحب اور لا یحب کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ نہج البلاغہ میں اگر ہم یہی دیکھیں اور ہمارے آرٹیکل کا عنوان علی علیہ السلام کی محبت کے تقاضے، تو ان محبت کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ علی کے محبت اور محبوب چیزوں کو دیکھا جائے۔ دوسری چیز جو ہے یہ ہے کہ علی کی مبغوض چیزوں کو دیکھا جائے۔ علی کو کس سے محبت تھی، علی کو کس چیز سے بغض اور نفرت تھی، چونکہ محبت کا متضاد عربک میں جو ہے وہ ہے بغض۔ تو اب جن چیزوں سے علی علیہ السلام کو بغض ہے اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا گزشتہ سیشن میں، اور وہ ہے نگاہ علی میں دنیا، اور جس کو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں جا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں۔ ہم نے ریفرنسز جو ہیں وہ عرض کیے تھے۔ یہ جو 3 طلاقوں والی بات ہے جناب امیر علیہ السلام کے، یہ کلمات کے ساتھ نمبر 77 میں ہے۔ لیکن ہم نے ساتھ یہ بھی جو عیشا صاحب بھی فرما رہے تھے کہ وہ بھی حصہ کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے کسی نے دنیا کی مذمت کی تو علی علیہ السلام نے پھر تعریف کرنی شروع کر دی، اور وہ کلمات کے سار میں نمبر 131۔ لیکن خلاصہ کلام جو ہے وہ گزشتہ سیشن کا اور آج کی گفتگو کو یہاں سے آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے دنیا کی مذمت دنیا کے عنوان سے نہیں کی۔ مذمت دنیا جناب امیر علیہ السلام نے اس بنا پہ کیا ہے کہ دنیا کو اپنا ہدف نہ بناؤ، بلکہ جہاں جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں ان خیر الزاد ہے تقوی، کہ اچھا زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، تو وہ زاد راہ کمانے کی جگہ کا نام جو ہے وہ دنیا ہے۔ یعنی اگر ہم دنیا ہی کو ہدف سمجھ لیتے ہیں تو یہ قابل مذمت ہے، اگر ہم دنیا کو ذریعہ سمجھتے ہیں تو یہ دنیا قابل تعریف ہے۔ تو بہرحال چونکہ خطرناک ہے اس لیے امیر المومنین نے اس کے خطرے سے آگاہ کیا ہے، اور اگر ہم بھی متوجہ رہیں، خطرے سے آگاہ رہیں، تو پھر ہم اس دنیا کو کل نہیں سمجھیں گے بلکہ ایک عارضی سی چیز سمجھیں گے، تو ہم اس دنیا سے محفوظ رہ کے آخرت کا سرمایہ جمع کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے آج کی گفتگو میرے خیال میں یہاں تک کہ نہج البلاغہ کے حوالے سے مناسبت سے اور نہج البلاغہ کے سامنے ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کتاب کو اس کلام کو عام کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات میں پہلے تو یہ ہے کہ ہم خود اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں، اور پھر یہ ہے کہ ان تعلیمات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔
اب نہج البلاغہ کی تعلیمات کے بارے میں بہت ساری چیزیں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ تعلیمات نہج البلاغہ میں اگر سب سے بڑی چیز ہم مد نظر رکھیں تو وہ کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں علی امیر المومنین نے محبت خدا کا اظہار کیا، اور اس کے لیے اگر کوئی اور جملہ ذہن میں نہ رہے تو یہی جملہ جو ہے اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، یعنی علی علیہ السلام کی چاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یا خطبہ نمبر 128 میں جناب امیر علیہ السلام نے جب جناب ابو ذر کے اس مدینہ بدری کے وقت خدا حافظی کی تو وہاں کہا انکا غضبت للہ اریدکم للہ، میں آپ کو اللہ کے لیے چاہتا ہوں، اور تعریف کی ابو ذر کے کہ آپ نے یہ ان لوگوں سے ناراضگی کیوں اختیار کی؟ انکا غضبت للہ، آپ ان سے اللہ کے لیے ناراض ہوئے ہیں، یعنی امیر المومنین کو پسند کیا ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ چاہت ہو تو اللہ کے لیے، اور نفرت اور بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور یہ اخلاقیات کا ایک بہت بڑا باب ہے کہ کچھ چاہو تو اللہ کے لیے، کچھ نہ چاہو تو بھی اللہ کے لیے، آپ کی اپنی چاہت پھر جو ہے وہ کچھ نہ ہو۔ اس کے حوالے سے یہ عبد و معبود کا تعلق اور محب و محبوب کا تعلق سامنے رہے۔ تو میں نے کئی دفعہ کئی واقعات جو ہیں وہ نقل کیے۔ ایک بڑا مشہور یہ شیخ سعدی نے واقعہ نقل کیا ایاز و محمود کا، اور وہ یہ ہے کہ ایاز جو ہے وہ بہت پسندیدہ تھا محمود کا، اور اس نے امتحان لیا۔ امتحان کیسے لیا کہ جاتے جاتے کسی غلام کو کہا کہ جب ہم راستے کے درمیان میں ہوں تو اونٹ کا بار جو ہے وہ گرا دینا، اونٹ کے اوپر جو چیزیں انہوں نے ڈالی ہوئی تھیں وہ قیمتی چیزیں، تو ان کو کھول دینا، وہ گر جائیں۔ تو اس نے محمود کے کہنے پہ ایسے ہی کیا جو اونٹ کے ساتھ چل رہا تھا، کہ قیمتی چیزیں جو ہیں وہ اس نے وہاں کھول دیں، وہ گر گئیں۔ محمود کہتا ہے کہ اکٹھی کر لو، تو محمود خود چلتا رہا، اور بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ ان چیزوں کو اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئے، اور ایاز جو تھا وہ وہاں جانے کے بجائے محمود کے ساتھ ہی چلتا رہا۔ اب جب وہ اکٹھا کر کے پہنچے تو وہ جن کو ایاز پہ کہ بہت چہیتا ہے محمود کا، اس پہ پھر محمود نے کہا، پوچھا ایاز سے، ایاز وہ تو سارے کچھ نہ کچھ اکٹھا کر کے لے آئے ہیں، ہمارا سامان گرا تھا اس کو اٹھانا تھا۔ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ یہ ان لوگوں کے ہاں وہ چیزیں قیمتی ہوں گی، میرے لیے آپ قیمتی اور آپ کا ساتھ قیمتی تھا۔ اب اس کو شیخ سعدی نے اپنے الفاظ میں اشعار میں لکھا ہے۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان کی چاہت ہوئی ہو جائے کہ اللہ کس کو چاہتا ہے اور اللہ کس کو نہیں چاہتا، اپنی چاہت کو اگر قربان کیا جائے تو یہ حقیقت میں ایک محبت کا اظہار بھی ہے، اور ایک تعلیمات کا کمال بھی اس میں نظر آتا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ کوشش یہ ہونی چاہیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی نہج البلاغہ کو سمجھیں، اور نہج البلاغہ کے جو تعلیمات ہیں ان کو زندگی میں اپنائیں، پھر دوسروں کو بھی اس کو بتلائیں۔ اور اب بہرحال اس سیشن کے بعد ڈسکس کر لیں گے۔ میرا یہ چاہ رہا ہے کہ ہم علی علیہ السلام نے اپنے پیاروں کے ساتھ جو باتیں کی ہیں ان باتوں میں سے کچھ باتوں کو جو ظاہر ہے ہر بات علی کی اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک مہم بات ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو ان کے کہنے پہ یا ان کی ضرورت پر تعلیم فرمائی ہے۔ مثلا یہی خود بحث جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جناب ابو ذر کے لیے کیا فرمایا، یا ابا ذر انک غضبت للہ۔ اب یہ جناب امیر علیہ السلام نے ایک تعریف کی ہے جناب ابو ذر کی، کہ ابو ذر آپ اللہ کے لیے ناراض ہوئے۔
مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت ابو ذر سامنے تھے جناب امیر علیہ السلام کے. ہم اگر اپنے آپ کو اس مقام پر رکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کہیں سے نکالا جا رہا ہو، ملک بدر شہر بدر کیا جا رہا ہو، مدینہ جیسے شہر سے نکالا جا رہا ہو، یہ ذہن میں رہنا کہ ہمارا امام ہمارے لیے کیا سوچتا ہے. اور اگر ابو ذر کی جگہ پہ ہم ہوں اور امیر المؤمنین کی جگہ پہ ہمارے بارے میں امام ہوں تو ہمیں امام کیا کہیں گے کہ ہم کس لیے نکالے گئے ہیں یا کس لیے نکلے ہیں. اگر اللہ کے لیے نکلے ہیں تو گویا وہی قابل تعریف ہیں ابو ذر کی طرح، جیسے ابو ذر جناب امیر المؤمنین کی تعریف کے قابل تھا. اور اگر ہمارے مقاصد اور ہیں تو پھر ہمیں اور نگاہ سے ہی دیکھا جائے گا بارہویں امام کی طرف. یا مثلا ایسے ایک بہرحال بہت سارے افراد ہیں جن افراد کی امام نے تعریف کی ہے. فرض کیجئے جناب مالک اشتر کی تعریف کیوں کی، جناب عمار یاسر کی تعریف کیوں کی، اور ایسے افراد کی تعریف کیوں کی. وہ تعلیمات گویا ان کے لیے جو دی ہیں وہ ہمارے لیے بھی. دوسری یہ ہے کہ کچھ افراد کے کہنے پہ امام نے موعظہ فرمایا. جیسے مثلا خطبہ 191 ہے تو یہ جناب حمام کے سوال پہ مولا ہمارے لیے کچھ بیان فرمائیے، تو جناب امیر علیہ السلام نے یہ حمام کے کہنے پہ ارشاد فرمایا. اور تیسری اور جو نہج البلاغہ میں کافی موارد ایسے ہیں جہاں جناب امیر علیہ السلام نے پیاروں کو پیار بھری باتیں اپنے طور پر سکھائیں. ان میں سے مثلا جناب سلمان فارسی کو جناب امیر علیہ السلام اسی دنیا کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، سلمان یہ دنیا سانپ کی مانند ہے، اب چھونے میں بڑی نرم ہے اور اندر سے بڑی زہریلی ہے. اب یہ ظاہراً اگر میں بھول نہیں رہا تو یہ خط نمبر 67 ہے. بہرحال اس کی تصحیح کر لیں گے اگر اشتباہ ہے تو. لیکن ایک جگہ پہ حارث حمدانی کو جناب امیر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ ایک مکمل دستور اخلاق ہے، نمبر 69. حارث حمدانی کو جو جناب امام نے فرمایا وہ ہے نمبر 69. یا مثلا جناب امیر علیہ السلام نے اس سے ہٹ کے جو ارشادات جناب محمد ابن ابی بکر کو فرمائے، اور کچھ جو ہیں وہ عمومی زندگی میں ہیں، کچھ جو جناب امیر علیہ السلام نے حکمرانی کی صورت میں گورنروں کو احکام جاری فرمائے. میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ اگر ہم خط 69 کو ایک دفعہ تفصیل سے جو ہے وہ بیان کر لیں، جیسے آپ آگاہی مشورہ دیں گے، تو یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دستور عمل ہے. تقریباً اس میں 40 سے زیادہ عناوین ہیں جو جناب امیر علیہ السلام نے جناب حارث حمدانی کے لیے بیان کیے ہیں. جناب حارث حمدانی کی اہمیت تو آپ جانتے ہیں. جناب حارث حمدانی ایک مخصوص تعلق تھا جناب امیر علیہ السلام کے، اور بڑا مشہور فرمان کہ جب جو بھی مرے گا وہ ہمیں دیکھے گا، اور اس کو پھر سید حمی علی نے شعر کی صورت میں ڈالا ہے، یا ہار حمدانی من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا وہ مجھ علی کو دیکھے گا. تو یہ خط نمبر 69 ہے. یا مثلا اس کو بھی آپ عنوان دے سکتے ہیں اور مختصر سا ہے کلمات کسار میں نمبر 147، جب جناب کمیل کا ہاتھ تھام کے اندھیرے میں لے جاتے ہیں جناب امیر علیہ السلام، اور پھر وہاں جو چیزیں بیان کرتے ہیں زیادہ تو وہاں علم کی اہمیت بیان کی. اور یہ کلمات کسار میں نمبر 147 ہے جہاں جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام عصر کو یاد فرمایا. تو یہ بہرحال مشورہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ اس ڈسکشن کے بعد کہ جناب امیر علیہ السلام نے کن افراد کو کیا فرمایا. مختصراً ہم پہلا جملہ دیکھتے ہیں خط نمبر 69 کو، یعنی نہج البلاغہ کا دوسرا جو حصہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور آپ بھی اس کا مطالعہ کر کے آئیں گے تو اس کو پیش کیا جا سکتا ہے ذرا تفصیل سے. اور خط نمبر ضمن میں اس کو دیکھ لیتا ہوں کہ جو ہم نے ریفرنس دیا 67 کا آیا وہ جناب سلمان، یہ 67 نہیں ہے 68 ہے.
67 جناب امیر علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب قسم ابن عباس کے لیے ارشاد فرمایا ہے۔ وہاں ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے اور میں درجنوں دفعہ اس کا حوالہ دے چکا ہوں، خط نمبر 67 مکہ کے گورنر تھے قسم ابن عباس، اور وہاں جناب امیر علیہ السلام شروع یوں فرماتے ہیں: اما بعد فاقم للناس الحج وذکرہم بایام اللہ، لوگوں کے لیے حج کے قیام کا سر و سامان کرو اور اللہ کے یادگار دنوں کی یاد دلاؤ، اور لوگوں کی یہ جملہ جو مجھے وَأَجْلِسْ لَهُمُ الْأَسْرَيْنِ، اور لوگوں کے لیے صبح و شام اپنی نشست قرار دو۔ وَأَجْلِسْ لَهُمْ یعنی مکہ والوں کے لیے، حاجیوں کے لیے جو وہ دو اوقات میں صبح اور شام بیٹھا کرو۔ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِي، اور مسئلہ پوچھنے والوں کو مسئلہ بتایا کرو۔ وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ، جاہل کو تعلیم دیا کرو، اور یہ اس کے لیے آپ کو زحمت دی۔ وَذَاكِرِ الْعَالِمِ، اور عالم سے تبادلہ خیالات کرو۔ یہ ایک بڑی مخصوص وصیت ہے اور فرمان ہے جو ہم اس وقت جو ہم وہ بھلا چکے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ذاکر العالم، علماء کے ساتھ، مفتی جعفر حسین مرحوم نے جو ترجمہ کیا ہے تبادلہ خیالات کیا کرو۔ ہم اس کو اپنی طلب کی زبان میں جو ہے وہ مباحثہ کہتے ہیں، یعنی ہم باقاعدہ جو دروس پڑھتے ہیں تو اس اگلے درس کو پڑھنے سے پہلے پچھلے درس کا مباحثہ کرتے ہیں۔ گھنٹہ اگر درس ہوتا ہے تو گھنٹہ ہم اس سے پہلے جو مباحثہ کرتے ہیں۔ مثلا اب جو درس خارج بھی ہم پڑھتے رہے تو اس میں درس خارج، اگلا درس خارج جو پڑھنا ہے، فرض کی آج ایک درس خارج پڑھا ہم نے صبح 9 بجے، کل جو 9 بجے درس خارج پڑھنے سے پہلے جو ہم اس درس خارج کا ایک مباحثہ ہوگا۔ اب 2 طلبہ 4 طلبہ زیادہ مثلا 5 طلبہ مل بیٹھتے ہیں اور وہ مباحثہ کرتے ہیں۔ ہر روز ایک جو ہے وہ اس گزشتہ درس کو دہراتا ہے تاکہ ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہمیں یاد رہے۔ اب اس کو آپ مباحثہ کہیے، مذاکرہ کہیے، یعنی گزشتہ چیزوں کو آپ دہرائیں۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ جناب قسم کو کہا کہ مکے میں ہیں، حج کا اہتمام کیا کرو، یعنی مکے کے اندر بیٹھ کے بھی علماء کو تلاش کرو اور علماء کے ساتھ جو ہے وہ آپ تبادلہ خیالات کرو۔ اب یہ امام کی ایک مخصوص نصیحت ہے۔ اب اگر علماء کو بھی نصیحت ہے کہ آپ مذاکرہ کیا کرو، تبادلہ خیال کیا کرو، تبادلہ خیال کریں، کیا کریں گے علماء؟ یا تو مثلا قرآن مجید کی بحث ہوگی، یا پیغمبر اکرم کے فرامین کی ہوگا، یا یہ ہوگا کہ اس وقت کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں ان پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، یا قرآن مجید و اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انبیاء نے اس کے لیے کیا رہنمائی کی ہے۔ تو یہ جملہ جو ہے وہ جناب قسم ابن عباس کو ذاکر العلماء، ذاکر العالم، اور یہ ضمن آ گیا۔ یہ خط نمبر 68 جو ہے وہ جناب سلمان فارسی کو ہے، قبل ایام میں خلافت ہی۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام علیہ السلام کے نہج البلاغہ زیادہ تر جو ہے وہ خلافت کے بعد کا ہے، چند چیزیں فقط ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ خلافت سے پہلے، کیونکہ خلافت ظاہری جب امام کو ملی ہے تو اس وقت جناب سلمان فارسی وفات پا چکے تھے۔ اب یہاں امام نے فرمایا فَإِنَّمَا مَثَلُ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ، دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے مگر اس کا زہر مہلک ہوتا ہے۔ یہ 68 اور پھر 69 جو ہے وہ حارث حمدانی کے لیے۔ پہلا جملہ آپ توجہ فرمائیے، اور اگر طے ہوا تو ہم پھر اس کو آگے پڑھائیں گے۔ وَتَمَسَّكْ بِحَبْلِ الْقُرْآنِ وَانْتَصِرْ، حارث قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس سے نصیحت حاصل کرو۔ احل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال اور اس کے حرام کو حرام سمجھو۔ بہرحال یہ ہے وہ تعلیمات جو امام نے اس وقت اپنے پیاروں کو دی ہیں، اور یقیناً ہم سے بھی یہی چاہا ہے امام نے بھی، اور اس وقت ہمارا امام بھی ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم علی کے شاگردوں کی جگہ پہ بیٹھیں اور اپنے وقت کے امام کی نصیحتوں کو سنیں۔ پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں تعلیمات محمد و آل محمد کو جاننے
اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم انجام دے رہے ہیں پروردگار اس کو قبول فرمائے اور ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ان احباب نے یہ محنت کرتے ہیں اور اس درس کے رونق کا سبب بنتے ہیں اور یہاں تشریف لاتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور جو ہمارے ساتھی اس سیشن کے بالخصوص ساتھی دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان کی درجات بلند فرمائے، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔